نماز اسی کی قبول ہے، روزہ اسی کا قبول ہے، حج، زکوٰۃ، جہاد اسی کا قبول ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے۔ اور وصال کے بعد جنازہ بھی اسی کا، دعا بھی اسی کے لیے، ایصال ثواب بھی اسی کے لیے، غرض ہر عبادت کا ثواب اسی کو ملے گا جو ایمان کی حالت میں دنیا سے گیا۔ اور ایمان نام ہے عقیدہ صحیحہ کا۔ عقیدہ 14 صدیوں میں مسلمانوں کا وہی رہا۔ 14 صدیوں میں اس امت نے اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک مانا ہے۔ 14 صدیوں میں اس امت نے آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی اور رسول کو مانا ہے۔ 14 صدیوں میں اس امت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا ہے۔ 14 صدیوں میں فرشتوں پر، آخرت پر، تقدیر پر، ہر عقیدے پر یہ امت قائم رہی ہے، اور اس امت نے ایک ذرہ نہ گھٹایا ہے نہ بڑھایا ہے، بلکہ اسی طرح ماننا جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ اور اگر کوئی اس میں رد و بدل کرے تو پھر اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ یہ صحیح مسلم شریف ہے میرے ہاتھ میں، بخاری اور مسلم، آپ نے ان کا نام تو سنا ہوگا۔ یہ حدیث پاک کی کتاب صحیح مسلم شریف ہے، اور اس میں رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک جملہ موجود ہے کہ آپ کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا اور اس کو قدریہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا تقدیر کوئی چیز نہیں، ہم تقدیر کو نہیں مانتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے بصرہ سے، انہوں نے کہا اے رسول پاک علیہ السلام کے صحابی، ہمارے علاقے میں ایسا گروہ پیدا ہو گیا ہے وہ تقدیر نہیں مانتے، تقدیر کا انہوں نے انکار کر دیا، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، تمام اعمال کرتے ہیں، لیکن ایمان بالقدر کا انہوں نے انکار کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر۔ فرما اگر یہ لوگ اللہ کے دربار میں احد پہاڑ کے برابر سونا دیں ایمان بالقدر کے مقابلے میں، کہ اللہ ہم نے جو تقدیر کا انکار کیا، ہم نے جو ایمان بالقدر کا انکار کیا، اس کے مقابلے میں اے اللہ تو ہم سے احد پہاڑ کے برابر سونا لے لے، تو فرماتے اللہ قبول نہیں کرے گا، اور اگر انہوں نے توبہ نہ کی اسی پہ مرے تو رب جہنم میں ان کو پھینکے گا۔ یعنی عقیدہ اتنا ضروری ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، جہاد ہو، ایصال ثواب ہو، ہر عمل اس وقت قبولیت کے درجے پر پہنچتا ہے کہ جس وقت انسان اپنے عقیدے کے اندر نہ کمی کرے نہ زیادتی کرے، بلکہ اسی طرح ماننے جیسے اللہ اس کے رسول اسلام نے حکم عطا فرمایا ہے۔ اور یہ کیوں قبول نہیں ہوتا؟ تو صحیح مسلم شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ انسان جس وقت بد عقیدہ ہو تو وہ یا تو پھر رب ذوالجلال کی صفات میں کسی صفت کا منکر ہو جائے گا، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں میں سے کسی شان کا منکر ہوگا، یا سرکار کے صحابہ یا اہل بیت اطہار ان ذوات میں سے کسی ذات کا منکر ہو جائے گا، اور جب ان کا منکر ہوگا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں دوسرے مقام پر صفحہ نمبر 100 کے اوپر اور حدیث نمبر 473 میں یہ بات موجود ہے کہ حضرت یزید الفقیر یہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق خوارج کے ساتھ ہو گیا، اور خارجی نہ کل سرکار کی شانوں کو مانتے تھے نہ آج مانتے ہیں۔ یہ دور صحابہ کی بات ہے، یہ کل پرسوں کی نہیں۔ حضرت امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ یزید الفقیر خود روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں خارجی ہو گیا، اور خارجیوں کا تعلق اس نظریے کے ساتھ تھا جو کہتے تھے کہ نبی علیہ السلام معاذ اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، معاذ اللہ سرکار کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو کہتے ہمارے
بڑوں نے جنہوں نے ہمیں خارجی بنایا تھا، ہماری ایک جماعت تیار کی اور ہمیں تبلیغ کے لیے بھیج دیا. کہتے چلتے چلتے ہم مدینہ منورہ پہنچ گئے. نماز کا وقت تھا تو ہم نے کہا چلو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز ہی پڑھ لیتے. آج سنی کا تو یہ عقیدہ ہے سب کچھ بیچ کر، اپنی ذات بھی اگر بیچنی پڑے تو بیچ دو، لیکن ایک دفعہ در رسول السلام کی حاضری بندہ لے لے. لیکن وہ کہتے ہم اتفاقاً گزرے رستے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئی. نماز کا وقت ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے صحابی وہاں پر اختیارات رسول علیہ السلام پہ خطاب کر رہے تھے. موضوع کیا تھا؟ کہتے تھے قیامت کا دن ہوگا، ہمارے آقا علیہ السلام اربوں خربوں غلاموں کو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈال دیں گے. یہ عظمت رسول علیہ السلام کا خطاب، یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر حضرت جابر سرکار کے صحابی کہاں کر رہے؟ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں. یزید الفقیر کہتے ہم نے کہا اے نبی علیہ السلام کے صحابی، یہ آپ کیا خطاب کر رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن جہنم سے لاکھوں غلاموں کو نکال کے جنت میں داخل کریں گے. کہنے لگے قرآن تو کہتا انک من تدخل النار فقط اخزیتہ. قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم میں داخل ہو گیا نکل نہیں سکتا. اور قرآن کہتا ہے کلما ارادوا ان یخرجوا منها اعیدوا فیہا. کہتے قرآن تو کہتا ہے جو جہنم سے نکلنے کی کوشش کرے گا اس کو دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام لاکھوں غلاموں کو جہنم سے نکال لیں گے. اب دیکھو آج بھی کچھ لوگ ہاتھ میں قرآن پکڑ کر کہتے ہیں نبی علیہ السلام کو معاذ اللہ کل کی خبر نہیں، سرکار معظم علیہ السلام معاذ اللہ نور نہیں، ان کو معاذ اللہ ایک ذرے کا اختیار نہیں. تو یاد رکھنا ہر بندے کا ہاتھ میں قرآن پکڑنا یہ اس کے حق اور حجت ہونے کی دلیل نہیں. قرآن وہ پڑھے جس کے دل میں سرکار کی محبت ہو تو حجت بنتا ہے. اب یہ سرکار معظم علیہ السلام کے صحابی کے سامنے انہوں نے کہا اور 2 آیات پڑھی قرآن کی تو سامنے بھی تو وہ ذات تھی کہ جنہوں نے پڑھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا. فرمانے لگے کیا تو نے پورے قرآن میں ایک ہی آیت پڑھی ہے؟ کہنے لگا آپ کا کیا مطلب؟ فرمایا قرآن میں جو مقام محمود والی آیت ہے کیا تو اس کے بارے بھی جانتا ہے؟ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ آج بھی خوارج کی ذریت یا شان رسول وسلم کی بات ہو یا ان کو وہ آیت نہیں آتی یا انہوں نے کبھی وہ حدیث ہی سنی نہیں ہوتی، لیکن سنی ایسا روشن سینہ رکھتا ہے شان رسول وسلم کی آیات بھی اس کو آتی ہیں، حدیث بھی اس کو آتی ہیں. فرمایا مقام محمود جو رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب قیامت کے دن ہم آپ کو مقام محمود عطا کریں گے. کہنے لگے وہ کیا ہے؟ حضرت جابر نے فرمایا یہی تو وہ مقام ہے جہاں قیامت کے دن ہمارے آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہوں گے، لاکھوں کروڑوں غلاموں کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دیں گے. یزید الفقیر کہتے ہیں کہ ہم میں سے ساروں نے توبہ کر لی ایک کے سوا، فرجعنا ہم واپس پلٹے. تو جنہوں نے ہمیں بھیجا تھا انہوں نے کہا تمہارا تو ابھی چلہ پورا نہیں ہوا، تم واپس کیوں آ گئے؟ تو کہتے ہم نے کہا ویحکم، آؤ تمہیں رب تباہ کرے، تمہارا بیڑا غرق ہو، تم اس سے بدبخت ہو. تم نے ہمیں وہ رستہ دکھایا جو رستہ جہنم جانے والا تھا. اترون الشیخ یکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یزید الفقیر کہتے ہم نے کہا بدبختو دیکھو اتنا خوبصورت چہرہ حضرت جابر کا، کہتے اتنا سونا چہرہ کبھی سرکار پہ جھوٹ نہیں باندھ سکتا ہے. تو پتا چلا جو قرآن پڑھے ساتھ چہرہ بھی دیکھو، جو حدیث پڑھے ساتھ چہرہ بھی دیکھو. جن کے چہرے قرآن کے نور کے ساتھ فیض پانے والے ہوں ان کا قرآن پڑھنا بھی قبول ہوتا ہے، حدیث پڑھنا بھی قبول ہوتا ہے.